حالات اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چاہے گا تو ضرور دیکھیں گے. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا اله الا الله. الحمدللہ ہم نے فعل جو شروع کیا ہے اور فعل کے حوالے سے جملہ فعلیہ ہم نے شروع کیا. اور جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا اور فاعل دو حالتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ حالت ضمیر میں ہوگا یا اس میں ظاہر ہوگا. ضمیر کی صورت میں ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی. جو 14 صیغے اس میں سے کوئی ایک صیغہ جو ہے آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ ہوگا. اگر اس میں ظاہر ہوگا تو فعل کی گردان کا صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو کہ جمع ہو. بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جس میں فعل کا اثر فاعل پہ نہیں کسی اور پہ پڑتا ہے. ایسی صورت میں آپ کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جملہ فعلیہ میں ایک اور جز آ جاتا ہے جسے مفعول کہتے ہیں. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول بھی فاعل کی طرح اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اس میں ضمیر ہوگا تو ضمائر کی جو ہمارا چارٹ ہے وہ استعمال ہوگا، لیکن حالت نصب اور جر کا ہوگا جس کو ہم اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. اور پھر ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ مرکب جاری ہم نے استعمال کیے تھے جو متعلق بن کے آتے ہیں. مرکب جاری کے حوالے سے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ مرکب جاری ہمیشہ جملے میں متعلق ہی بن کے آتے ہیں. اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو وہ خبر کے متعلق ہوں گے، اور اگر فعلیہ ہوگا تو وہ فعل کے متعلق ہوں گے. مفعول کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک اور چیز بھی آئی تھی کہ کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ہم نے پچھلی اس میں کی تھی. آج ہم کوشش کریں گے کہ کچھ جو ہے احادیث اور قرآن کی آیات کو ہم اس کی انالیسس کریں، تاکہ جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ صرف فعل یا کور نہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہم نے اسم کی سے حوالے سے جو چیزیں پڑھی تھیں وہ بھی شاید اس میں آ جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب خیریت سے آپ؟ میں سمجھا آپ سے ضرور چلے گی. السلام علیکم. نہیں میں کال پہ ہوں، مجھے کچھ فون آ گیا تھا. آپ کی ایک صبح کال کیوں آتی ہے؟ خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر بیچارے کو تو کال کسی وقت بھی آ سکتی ہے. کیا بات ہے؟ صحیح بات. عابد صاحب آپ شروع کریں گے؟ یار اتنا اچھا بورڈ آپ لکھا ہوا تھا، اس کی ایک فوٹو ہی بھیج دیتے ہیں مجھے. فوٹو ابھی بھیج دیتا ہوں. میرے پاس کل کی کلاس ہے، ابھی بھیج دیتا ہوں. سبھی کو بھیج دیتا ہوں. یہ پہلے آپ فوٹو مٹا بتا کے چلتے. اس میں کیا مسئلہ؟ یہ جو ہماری کل کی کلاس تھی اس میں بھی بھیج دیتے ہیں. یہ لیجیے بھیج دیں. جی عابد صاحب آپ شروع کریں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ.
جی پڑھنے میں آ رہا ہے عابد صاحب؟ جی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے یہ، میرے خیال میں شاید یہ مسلم کی ہے، ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، جی ترجمے کے تو ہمارے پاس اسپیشلسٹ بہت بیٹھے ہیں. جی آپ ترکیب کریں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. تو المسلموں کو میں لے لوں گا مبتدا، المسلموں کا آپ نے لے لیا مبتدا، اور من سلیمہ جو ہے یہ پھر من کو حرف جارہ ہو گیا، یہ من حرف جارہ ہوتا ہے، من حرف جارہ من یا ہوتا ہے. موصولہ لیں گے اس کو. آپ نے من کو موصولہ کے لیے، من کیا کیا ہو سکتا ہے؟ من کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے حرف جارہ میں کیا پڑھا تھا؟ من پڑھا تھا، من پڑھا تھا. من حرف جارہ نہیں ہوتا، من حرف جارہ ہوتا ہے. من ہوتا ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. من کیا کیا ہو سکتا ہے؟ من موصولہ ہو سکتا ہے پھر. اور طارق صاحب من کیا کیا ہو سکتا ہے؟ موصولہ ہے کہ مجھے یاد ہے ابھی فی الحال تو. شکیل صاحب من کیا ہو سکتا ہے؟ شکیل ہے نہیں ہے؟ ہاں شکیل ہے. یہ من کا ترجمہ تو ہوگا. شکیل صاحب نہیں پتہ. من کیا کیا نہیں پتا. عمر جی من کیا ہو سکتا ہے؟ اسما بھی ہو سکتا ہے، اسما استفہام. ہاں اسماء من دراصل ہے ہی اسماء استفہام، من ہے ہی اسماء استفہام. اب من جو ہے، من اور ماں یاد رکھیے گا یہ دونوں اسماء استفہام ہیں، لیکن یہ دو ایسے اسماء استفہام ہیں جو موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ من جو ہے وہ اسماء استفہام کے طور پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور من جو ہے وہ شرط کے طور پہ بھی آتا ہے. اچھا من جو ہے وہ شرط کے طور پہ بھی آتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب یہ شرط کے طور پہ آتا ہے یا یہ جب استفہام کے طور پہ آتا ہے تو اس کو صدارت چاہیے ہوتی ہے. یعنی صدارت سے مراد ہے کہ پھر اس کو ابتدا چاہیے ہوتی ہے، بیچ میں نہیں آتا. اچھا اوکے. خاص طور پہ استفہام اگر بن کے آئے گا نا، صحیح. یہ کبھی بھی یہ ابتدا، یہ اس کو صدارت چاہیے، ابتدا من چاہیے. اگر شروع میں آئے گا تو استفہام ہوگا، ادروائز نہیں بنے ہوگا. گا. اگر بیچ میں جب بھی من آئے گا تو تو موصولہ ہو یہ جائے گا. عموماً موصولہ ہی بنے گا. اور ایک استفہام کے حوالے سے یاد رکھ لیجیے کہ جتنے بھی اسماء استفہام ہے نا یہ سب مبتدا بن کے آتے ہیں، صحیح. لیکن اس میں ایک استفہام ایسا ہے جو مبتدا سے زیادہ خبر بن کے آتا ہے اور وہ بیچ میں آتا ہے، وہ ہے کیفا. اچھا آپ دیکھیں علم ترا کیفا، کیفا کانا نکیر. تو یہ نارملی آپ کو جو کیفا ہے یہ ایک ایسا اسماء استفہام ہے جو عموماً جو ہے خبر بن کے آتا ہے، مبتدا بن کے بہت کم آتا ہے. تو من کے صحیح. لیے ہم ذہن میں رکھ لیجیے گا. اب آپ چلے من کو آپ نے کہا اب ہم کہہ دیں گے اس کو موصولہ ہے. یہ موصول ہے. اب موصول آ گیا تو آپ کو صلہ چاہیے. جی صلہ چاہیے. تو صلہ یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. ٹھیک ہے. شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ جملہ وہ جملہ جس کا جو ظرف کے ساتھ جو ظرف کے ساتھ آگے مرکب جاری ہے. ظرف کے ساتھ مرکب اضافی. مرکب اضافی سوری مرکب اضافی، ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف ظرف ہو. جی. اور دوسرا دو چیزیں نا شبہ جملہ میں بھی، ایک تو ظرف ہے، مرکب اضافی والا ظرف ہے. ہاں
اور ایک جملہ ہو گیا نا. نہیں نہیں، دو چیزیں، ایک جملہ ایک شبہ جملہ. جملہ دو اچھا قسم، اوکے. جملے کی دو اقسام ہیں. جملہ کے اندر دو چیزیں. ہاں، جملے کے اندر دو چیزیں ہیں. یا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا. اور شبہ جملہ وہ بھی دو ہے. ایک اچھا مرکب اضافی لیکن اس کے اندر لازمن ہے کہ اس کا مضاف ظرف ہو. ظرف. اور صحیح. دوسری مرکب جاری. مرکب جاری. اچھا اوکے صحیح صحیح. ایز اٹ از. اوکے تو یہ آگے ہمارے پاس جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سلیمہ جو ہے وہ ہم اس کو فعل ماضی واحد مذکر غائب کچا لے لیں گے ابھی. اچھا، فعل ماضی واحد مذکر غائب. آپ نے اس کا فائل جو ہے کچا لیا. کچا اس لیے جی لیا کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے. جی. ٹھیک ہے، آگے چلیں. آگے ہمیں المسلمون نظر بھی آ رہا ہے، وہ فائل جو ہے رفع حالت. جی. ٹھیک ہے. باللسانی ہی. مل لسان ہی تو یہ من جو ہے یہ جارا آ گیا. یہ حرف جارا آ گیا. اور لسانی تو ویسے مجرور ہے، لیکن پورا لسانی ہی جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، لسانی ہی تو یہ مضاف ہو گیا. جی. اب یہ جو ہے مضاف ہو گیا. جی ہے. مضاف و مضاف الیہ ہو کے کیا بن گیا؟ مضاف و مضاف علیہ ہو کر کے مرکب اضافی بن گیا یہ. اور مرکب اضافی ہو کے کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا یہ جارا کے لیے. اچھا، آگے واو آ رہا ہے. جی. تو اس کو یہ ہم پھر واو وہ عطف ہے. عطف ہے تو اس کو معطوف علیہ لے لیں گے پھر. یہ معطوف الیہ ہو گیا. اور یدیہ، یدہ ہی جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے. یہ بھی مضاف. مضاف اور مضاف علیہ. تو یہ معطوف ہو جائے گا پھر. یہ معطوف ہو گیا. جی. معطوف و معطوف الیہ ہو کے یہ جارا کے مجرور لیے مجرور ہو گئے. اور جارا اور مجرور مل جارا کے یہ مرکب جاری جو ہے یہ متعلق ہو گیا. تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے یہ جملہ فعلیہ صلہ کے طور پہ آ گیا. یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ جملہ صلہ. صلہ بن گیا. صلہ اور صلہ اور موصولہ موصول. مل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے. تو صلہ اور موصولہ مل کر کے جو ہے نا اب مبتدا ہم ڈھونڈ چکے تو خبر ہی بننی چاہیے اب اس کو. خبر بن گئی. خبر اور مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ فعلیہ. اچھا جملہ اس میں ہو گیا. ابھی آج کل ذہن میں فعلیہ چھایا ہوا ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ترجمہ کریں خوبصورت. اچھا، مسلم وہ ہے من سلم المسلمون، جس سے محفوظ رہے مسلمان. اچھا اس سے آخر میں لے کر آئیں گے ہم اس کا ترجمہ کا. دیکھیں فیل کو مسلمان. تو آخر میں لائیں گے. جی. نارمل ترکیب یہ ہے باس کے فیل کو تو آخر میں لائیں گے. تو ترکیب کیا ہوتی ہے کہ پہلے فاعل پھر مفعول پھر متعلق اور پھر جو ہے نا فیل. لیکن بعض دفعہ ترجمے کے حوالے سے آپ بعض دفعہ متعلق کو یا مفعول کو مقدم بھی کر لیتے ہیں. اب آپ اس کا کریں ترجمہ کیا بنے گا؟ لیکن اس میں آخر میں لا سکتے ہیں اگر میں کوشش کرتا ہوں. کرو. مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان اس کے ہاتھ سے مسلمان، ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور خوبصورت کریں.
یہ تو سلیم بھائی آپ کی مدد کریں. مسلمان میرے خیال میں اس میں شاید متعلق کو پہلے لے کے آئے نا کہ مسلمان وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان یا مسلمان محفوظ رہے. صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. سلیم بھائی آپ بتائیں. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتائیں تو سلیم بھائی آخر کے اندر وہ کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے جو کہا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. محفوظ رہے اسی طرح سے بنتا ہے میرے خیال میں. یہاں جو ہے نا یہ متعلق جو ہے نا مقدم ہو جائے گا. سلیم بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ مسلمونہ کو ہم مفعول نہیں بنا رہے تھے اس میں اس طرح. کس کو؟ مسلمونہ. مسلمونہ کا مفعول بھی بنا رہے ہیں. مسلمونہ کی حالت کیا ہے؟ نہیں، حالت تو رفع ہے. حالت رفع ہے تو مفعول تو نہیں بن سکتا. حالت رفع کا مطلب کیا ہے؟ حالت رفع میں اگر کوئی اسم ہے اور فعل آپ کا اگر کچا ہے، فعل آپ کا فاعل اگر آپ کا کچا ہے اور حالت رفع میں کوئی چیز ملے گی تو آٹومیٹکلی فاعل ہو جائے گی. اگر یہ مینا ہوتا تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا مسلمان محفوظ رہیں. اس سے دوسرے مسلمان، اس سے مسلمان مسلم مطلب ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے جس سے دوسرے مسلمان جو ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. تو ایک مسلمان نہیں ہو سکتا نا، بہت سارے مسلمان ہوں گے نا. اب میرے ہاتھ اور زبان سے آپ سب لوگ محفوظ رہیں تو آپ سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں. نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اسے جب ہم نے ترجمہ کیا تو اس میں مسلمان فاعل مفعول نہیں ہو گیا جو محفوظ رہے. یعنی سلیمہ کا فاعل کون ہے؟ مسلم ہے نا. فاعل مسلم ہونا ہے نا. مسلمان سے رہے. اچھا، سلامتی میں رہا ہے سلیمہ. سلیم بھائی آپ بتائیں کوئی ہے اس کا اور اس سے بہتر ہے ترجمہ؟ نہیں مطلب یہی اردو میں تو پھر اسی طرح سے ترجمہ ہوگا نا. اردو میں ہم جو ہے کیا کہتے ہیں متعلق کو آخر میں کبھی نہیں لاتے. ہاں یہ اسی طرح سے ہے. نہیں لیکن ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نارملی کیا ہوتا ہے فائل پہلے آ جاتا ہے نا. یہاں جو ترجمے ہم کر رہے ہیں تو فائل پہلے نہیں آ رہا کیونکہ یہ ترجمے جو ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے حافظ صاحب تو اس میں یہ بعض اور مقدم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. صحیح. علی بھائی جی علی بھائی ہے کیا غائب ہو گیا؟ نظر تو آ رہا. چلے عزیز صاحب آپ بتا دیں. السلام علیکم. یہ رکبہ فی السفینہ سفینتی یہ آیت پتہ ہے کہاں ہے؟ یہ جملے کو پڑھتے ہیں آپ سب؟ جی جملے کو پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ جی سورہ کاف میں. سورہ کاف میں آگے پیچھے کا حصہ یاد ہے؟ میرے خیال میں اینڈ میں کہیں پہ آتا ہے وہ جو نہیں آگے پیچھے کا حصہ یاد ہے تو میں نے صرف بیچ کا ایک ٹکڑا پڑھا. نہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آگے پیچھے کا حصہ بتائیں فٹافٹ. ہیلو ڈاکٹر صاحب آگے پیچھے کا حصہ بتائیں فٹافٹ. ڈاکٹر صاحب نہیں ہے شاید. میں میوٹ کر کے بول رہا تھا. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. ماشاء اللہ. جی سر. ركب في السفينة رکبہ
یہ اس کے مثنیٰ ہے، فعل ہے رکیبہ، جی بتائیے کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، فعل ماضی، مثنیٰ، مذکر، مذکر کے مؤنث مذکر واحد غائب، ہے، واحد غائب مثنیٰ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں مذکر غائب، جی فی السفینہ، فی السفینہ، فی حرف جار ہے اور سفینہ، سفینت مجرور، مرکب جاری، یہ جارہ ہو گیا اور یہ مجرور ہو گیا، جارہ اور مجرور مل کے متعلق، متعلق خبر، متعلق خبر نہیں ہے، خبر تو اگر جملہ اس میں ہوگی تو خبر ہوگی، متعلق فعل کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ رکیبہ، فعل کا متعلق فاعل نہیں کیا ہے؟ اس فعل کا ہے، فاعل کیا ہے؟ فاعل تو اس میں ضمیر آ رہا ہے، کون سا؟ یہ جو رکیبہ میں رکیبہ ہما آ رہا ہے، ہما، فاعل اس کا ہما ہے، مثنیٰ ہے نا؟ جی، سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ سفینہ کشتی کو، کشتی کو کہتے ہیں۔ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ واحد، واحد ہے۔ اس کی جمع پتہ ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کی ووکیبلری بہتر ہو جائے۔ نہیں اس سے جمع، اس کی جمع ہے، جمع مکسر ہی ہے اس کی، اور اس کی جمع ہے صفان۔ جی اس کا ترجمہ کریں۔ وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں۔ اچھا آپ اس کو کوشش کریں کہ سوار ہونا تو فعل ہے نا، جی، ٹھیک ہے، تو آخر میں لے کے آئے تو کیا ترجمہ کر دیں گے؟ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، وہ دونوں کشتی میں سوار۔ زبردست۔ ایک اور کریں، چھوٹی سی ہے۔ جی، جی یہ آپ پڑھیں گے ذرا، درب لنا، ضرب لنا مثلا، پڑھیے آیت کہاں پڑھی ہے؟ اس کو نوٹ کر لیں، اگر پہلا والا آپ نوٹ کرنا چاہتے تھے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 71 ہے۔ پہلی والی آپ نے کی تھی رکیبہ فی السفینہ، یہ آیت نمبر 71 ہے۔ اس کو دیکھیں، ضرب لنا مثلا، کیا ہے یاد ہے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، وہ بتائیں گے سارے ماشاءاللہ۔ یہ وہی ہے نا، ضرب لنا مثلا فی الحیات الدنیا۔ آج ڈاکٹر صاحب کے جو ہے کافی ٹیسٹ ہے، کوئی اور بھی بتا سکتا ہے؟ آپ سورہ کیا یاسین اور کیا بات یہ وہ ہے؟ ہے نا، ضرب لنا مثلا فی الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء۔ ابھی آپ کافی جگہ ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے، ضرب لنا مثلا ونسیہ۔ نسیہ خلقہ، درب اس کا فعل ہے، فعل ہے، فعل ہے، فعل ماضی، فعل ماضی، واحد، مذکر واحد، غائب، مذکر غائب۔ ہمیشہ آپ دیکھیں جب بھی واحد آئے نا، واحد کا ہمیشہ آپ نے دیکھنا ہے اس کا فاعل کچا ہے کہ پکا ہے۔ آگے آپ دیکھیں، آپ کو کوئی چیز حالت رفع میں مل رہی ہے؟
हालत रफ़ा में मसलन, हालत रफा मसलन, हालत रफा लग रहा है आपको? उसमें है, नसब में है। हालत रफा में कोई चीज नहीं मिल रही ना, जी तो इसका मतलब है इसके अंदर फेल और फाइल दोनों शामिल है। इसके अंदर फेल हुआ, प्लस फाइल, और फाइल इसका क्या होगा? हुआ शामिल। जी, लना, लना, लना जार मजरूर, जार मजरूर। मुझे ये बताइए कि ला, ला को आपने जारा का जी और लना को आपने मजरूर का, यही है ना? हाँ, ये जारा, ये मजरूर, कहा आपने सही है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ला जारा कहीं आपने पढ़ा है? हर्फ जारा के अंदर ला कोई चीज पढ़ी है आपने? ला, हर्फ जारा आपको याद है कौन कौन से? जी जी, हर्फ जारा में ये मिन, अन, ला, वो जिस कसम के पढ़े लिए पढ़े है, दोबारा और पढ़े, दोबारा पढ़े पर। मिन, अन, 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 अन नहीं, हूँ, जैसे अन, हाँ पढ़े, दोबारा पढ़े। बिन, अन, अला, अला, वो कस्मिया, जी, वाओ वाओ, कसम के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वाओ, आगे चले। और इला, इला, ये ला, जी, ला, ये जो ला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, मैं लना के इसीलिए तो लिए, पूछा, ला आपने कहीं पढ़ा है जारा? मेरे ख्याल में जार में है ये। आपने लिखा सही है, मैंने आपको एक चीज पहले बता दूं, आपसे सिर्फ सवाल मेरे ये कि आपने सही कहा है कि ये ला जारा हो गया, नून मजरूर हो गया। सवाल मेरा आपसे है, आपने लाम, यानी लाम के ऊपर फतह है ना, तो लाम जी फतह जारा में कहीं पढ़ा है? ये मेरा सवाल है आपको। यहाँ पर तो लना के हमारे लिए के लिए आता है, तो मैं आपसे तर्जुमे की बातें नहीं कर रहा सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना है आपसे, ये हर्फ जारा है ना, हर्फ जारा, बा, जी जी ता, वाव, ये सब हर्फ जारा है ना? जी जी हर्फ जारा है ना, हर्फ जारा 11 हमने पढ़े, टोटल जी 17 है, 11 आपने पढ़े जो कुरान मजीद में आते हैं। मेरा सवाल ये है, ला हर्फ जारा कहीं पढ़ा है आपने? ये मेरा सवाल है सर, और अगर पढ़ा है तो मुझे बता दें, और नहीं पढ़ा तो मुझे बताएं कि फिर ये ला जारा कैसे हो। ये दो जैसे सवाल है। लिल्लाही, ली पढ़ा बिल्लाहि, है ना, हर्फ जारा ली पढ़ा है हमने। हाँ, हरफ जारा याद रखिएगा कि हरफ जारा ला नहीं है, हरफ जारा ली है। ली लेकिन है, लाम, जो ली हरफ जारा है, जब ये अटैच जमायर के साथ आता है ना, अटैच जमायर है ना, जी जी जब ये अटैच जमायर के साथ आता है तो इसकी किताबत में इसको फतह से लिखते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, लाम जारा जो है वो ली है, ला नहीं है। ला तो ताकीद के लिए आता है, सही, लाम फतह के साथ जब आता है वो ताकीद के लिए आता है। तो ये है लाम जारा, लेकिन जब ये अटैच जमायर के साथ लिखते हैं तो फिर इसको फतह के साथ लिखते हैं। अच्छा जी, जारा मजरूर होके क्या बन गया? मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी बन के क्या बनता है? मुतालिक, मुतालिक। किसके मुतालिक बनाइए? किसके मुतालिक है? ये फाइल, नहीं, आपको अभी पहले बताया था, दोबारा नोट कर लें। मुरक्कब जारी मुतालिक बन के आता है, और अगर जुमला इस्मिया हो तो खबर के मुतालिक होगा, और अगर जुमला फेलिया हो तो फेल के मुताबिक होगा। फेल के मतलब, जी ठीक है, वैसे ये 8 चीजों के मुतालिक होता है। अभी हमने सिर्फ 2 चीजें पढ़ी हुई है, तो फिर आगे जब जाएंगे तो मजीद उसका है। जी, मसलन, मसलन मफऊल है, मफूल है, क्योंकि हालत नसब में है, जबरदस्त। तो फेल अपने फाइल, अपने मुतालिक और अपने मफूल से मिलकर
جملہ فعلیہ. فعلیہ. جملہ فعلیہ خبریہ کہ انشائیہ؟ اس پہ میرا تکا نہیں لگ سکے گا. سر تکا لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس سے آپ کو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے؟ اچھا اس کا ترجمہ کریں پہلے. ضرب لنا مثلا. ضرب تو ویسے اس مارنے یا یہاں پر میرے خیال میں بتانے کے اس پہ آتا ہے معنی میں آ جائیں گے یا بیان کرنے کے معنی میں. دربا کے بہت معنی ہیں. تو دربا بہت وسیع جو ہے نا یہ سے میں دربن یہاں پر بیان کرنے اس کا ایک معنی بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اس کا ایک معنی مارنے کے لیے بھی آتا ہے. اس کا ایک معنی دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی آتا ہے جیسے فرقان ہے. اس کا ایک معنی زمین پہ چلنے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر میں بیان کرنے سے لے لیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے کریں ترجمہ کریں. دربا اس نے بیان کیا لنا ہمارے لیے مثلا ایک مثال. اب میں نے آپ سے کہا نا کوشش کیا کریں کہ آپ جب ترجمہ کیا کریں پہلے فاعل لائیں پھر مفعول لائیں پھر متعلق لائیں اور جی پھر میں نے فعل لفظی معنی کیے. اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. اب آپ مجھے بتائیں اس کا آپ نے جو ترجمہ کیا اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. اس میں آپ کو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے یا کوئی آپ کو طلب معلوم ہو رہی ہے؟ کیا کہا آپ نے, کیا پوچھا؟ آپ نے اس کا ترجمہ کیا نا کہ اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. یہ آپ نے بات سنی نا. جی یہ بات سننے کے بعد آپ کو اس بات سے کیا چیز محسوس ہوئی؟ آپ کو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے یا آپ کو کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے؟ مجھے خبر اس میں نہیں لگ رہا ہے, مجھے زیادہ طلب لگ رہا ہے. طلب لگ رہی ہے؟ جی. کس چیز کی طلب لگ رہی ہے آپ کو؟ میں آپ سے کہتا ہوں ڈاکٹر نعمان محنتی ہے. آپ کو خبر لگ رہی ہے کہ آپ کو طلب لگ رہی ہے؟ یہ تو خبر ہے. خبر ہے. تو یہاں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. تو یہ آپ کو خبر نہیں لگ رہی؟ ہونا تو خبر چاہیے. اچھا مگر اس میں اچھا میں آپ کو ایک اور طریقے سے میں نے آپ سے کہا ڈاکٹر نعمان جو ہے وہ محنتی ہے تو آپ نے کہا کہ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ سے کہوں میں اگر آپ سے یہ کہوں ڈاکٹر نعمان بیٹھ جاؤ, یہ اس میں امر کو چھوڑ دیں. خبر لگ رہی ہے کہ طلب لگ رہی ہے کوئی؟ یہ فرسٹ خبر ہے, سیکنڈ طلب ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی خبر کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی انفارمیشن آ رہی ہے نا. صحیح. اور طلب کا مطلب ہے کہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. مطلب اس میں کسی قسم کا کوئی آرڈر ہے چاہے وہ یا سوال ہے یا کسی چیز میں بھی اس میں کوئی خبر نہیں ہو سکتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ کو اس سے کیا لگ رہا ہے؟ اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. کیا آپ کو یہ خبر لگ رہی ہے کہ آپ کو یہ طلب لگ رہی ہے؟ نہیں, اب آپ جس طرح سے آپ نے سمجھایا مجھے اب خبر لگ رہی ہے. اب خبر کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ ہم خبر اس جملے کو کہتے ہیں جس کے اندر اس بات کا احتمال ہو کہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. جی کیونکہ آپ نے کہا نا اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو کریں تو آپ یہ کہیں گے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر جی, جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب جی
पता नहीं मैंने सही लिखा नहीं लिखा, खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ। सलीम भाई आप सही लग रहे हैं? हाँ सही। खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हदर अल मौत। हाँ ठीक लग रहा है आराम। सर आयत याद है ये मेरे ख्याल है सैकूल का सेकंड लास्ट पेज लग रहा है मुझे। आपने बकरा। टिपिकल हुफ्फाज वाली बात की। सयाकुल का लास्ट पार्ट लग रहा है, बल्कि आप कहते हैं कि सूरह बकरा की आयत लग रही है। यानी जी, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हदर अल मौत, यही है ना आयत शायद? जी जी जी। क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। जी जी सर, खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन। अच्छा, खरजू जो है वो फ़ेल माजी है और खरज जो है वो फेल माजी, जमा है। फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब। मुज़क्कर। अब ये कौन सा सीगा है सर? ये तीसरा सीगा है। तीसरा सीगा है। हमेशा याद रखें, पहला या चौथा सीगा हो तो फाइल आपको कच्चा होता है, इसके अलावा कोई भी सीगा हो तो फाइल पक्का है। तो आपको इसमें कंफर्म है कि फाइल इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है इसके अंदर फेल और फाइल दोनों मौजूद है। और इसका फाइल क्या हो सकता है सर? इसका फ़ाइल है हम। इसका फाइल है हम। जी, मिन दियारिहिम। सब मिन जो है वो जारा है। मिन जो है वो जारा हो जाएगा सर। दियारिहिम। दियारिहिम जो है वो मुरक्कब इजाफी है। दियार जो है वो मुदाफ है। दियार जो है वो मुदाफ है। और हिम जो है वो मुदाफ इलैह है। मुदाफ। तो और ये मुदाफ मुरक्कब मुदाफ इलैह मिलके मजरूर, मजरूर और ये मुताल्लिक होगा। और ये मुतालिक। दियार किसको कहते हैं सर? घरों को। घरों को कहते हैं। ये वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है? दियार तो जमा है, वाहिद मत पूछिएगा। दियार जमा है, तो इसका वाहिद क्या होगा? दार दार दारुन। तो दारुन दार अगर वाहिद है, दियार इसकी जमा है, तो ये कौन सी जमा है? जमा सालिम है कि जमा मुकस्सर है? मुकस्सर, आमो जमा बेटा, मुकस्सर। आमो बेटा पानी पिला दी कि? जमा जी, मुकस्सर है। जमा मुकस्सर। ठीक है, जबरदस्त। वाव वाव जो है तो वाह, वाह तो आतफ हो गया यहाँ पे। अगर वाव का अतफ लेंगे तो पीछे वाले को कंप्लीट करेगा। वो मातूफ अलैह हो गया। नहीं तो पूरा वाला बनाए ना पूरा। वाव अतफ आपने किस पे लिया? दियारिन पे लिया? खरजू नहीं, मिन दियारिहिम। बिन दियारिन पे लिया? खरजू मिन दिया नहीं, पूरे पे ले लेना, खरजू मिन दियारिहिम। तो फिर खरजू मिन दियारिन की तरकीब मुकम्मल कर ले, क्या बन जाएगा? फेल अपने फाइल और अपने मुतालिक से मिलकर क्या बन गया? जुमला फ़ेलिया। जुमला फेल। और ये जुमला फेल ये आपका हो गया मातूफ अलैह। मातूफ है। जी, वाव अतफ आ गया होम। हम जो है वो हालत नसब की ज़मीर है। है हालत है। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो हम। नहीं अच्छा सही कह नहीं रहे हैं, ठीक। हालत नसब की भी जमीर होम ही है। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो हालत तरफ, वो तो अटैच आएगी ना, ये तो अटैच नहीं है, ये हाँ हालत, डैश ये हालत आएगी। तरफ है। तो वह हम ये मुब्तदा होगा। ये मुब्तदा लेना। वह हम उलूफुन। उलूफुन, उलूफुन खबर हो गई। उलूफुन खबर हो गई। उलूफुन है क्या? उलूफुन का माने? वह उलूफुन का हम माना
نہیں مجھے یاد نہیں. ہزاروں. وہم الوف کیا مانی ہے؟ ہزاروں ہزاروں. ہاں الف. اچھا الوف ہونا. یہ الوفن جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع ہے نا. یہ الف ہی جمع ہے. یہ الف کی جمع. الف ہزار، الوفن ہزاروں. اس کا جو واحد ہے وہ ہے الف. الف. وہم الوف. خبر ہو گئی. مبتدا اور خبر مل کے سر جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ ہو کے کیا ہو جائے گا؟ یہ معطوف. معطوف. اور پھر معطوف اور معطوف علیہ مل کے یہاں میں ایک بدعت کر دیتا ہوں جو ہمارے جملہ ساتھی کہتے ہیں. اس کی بدعت کر دیتا ہوں. کیا کرتے ہیں اس کو؟ جملہ معطوفیہ. معطوف علیہ ہو کے کیا ہو گیا؟ جملہ معطوفیہ. جملہ معطوف. ترجمہ کریں سر. خوبصورت ترجمہ. خرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکلے. ٹھیک ہے. وہ اپنے گھروں سے نکلے. اور وہ الوفن کیا ہزاروں میں تھے. اور وہ ہزاروں میں تھے. صحیح. سلیم بھائی. جی انور بھائی. سلیم بھائی یہاں باؤ کو حالیہ نہیں لے سکتے؟ جی لے سکتے ہیں بالکل. لیکن میں نے اس لیے حالیہ بھی نہیں کرایا کیونکہ نا حال تک پہنچے نہیں ہے، تو میں نے ان کو ابھی عطف کر کے، کیونکہ آگے بننا تو وہی جملہ ہی ہے نا، جملہ اس میں ہے، لیکن میں نے ان کو بنے گا میرے خیال میں تو یہ حال ہی بنے گا. کیوں نکلے وہ اپنے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہ ہزاروں میں تھے. تو بننا تو اسی طرح سے، لیکن ان کو حال ابھی ہے نہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتے. جی سر. کون بنے گا کروڑ پتی؟ اب کون ہے؟ ارے راشد صاحب آپ آ گئے. راشد بھائی الحمدللہ میں بیٹھا تھا عربی پڑھنے، میں نے کہا چلو آپ نے کچھ بھیجا ہوگا سبق وبق تو پڑھ لوں میں جو، لیکن وہ ابھی نظر پڑی تو میں نے کہا یہ کون سی سلائیڈیں آ رہی ہیں، اس میں تو مضارع بھی لکھا ہوا ہے. تو پھر میں چونک گیا کہ کلاس شروع ہو گئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جوائن کیا. یہ جو مضارع تو نہیں، وہ تو کل میں کسی اور کی کلاس تھی، ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے جو لکھا ہوا یہ بھی ہمیں بھیج دیں، تو میں نے ہاں اوکے. میں سمجھ رہا ہوں ابھی صبح شروع کرایا ہے تو اس میں سے آپ کے لیے تو آپ تو آلریڈی کر چکے ہوں گے. کر تو چکا ہوں، بھول بھی چکا ہوں. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. چلے راشد صاحب. اللہ اکبر. اوکے بسم اللہ. جی نظر آ رہا ہے طارق صاحب اپنا دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ. ظالم نہیں، ظالم. یہ آیت سوری ظالم. یہ آپ کو پتہ ہے آیت کہاں ہے؟ ہر جمعے کے روز پڑھتے ہیں آپ لوگ. اس میں سورہ کہف پڑھائیں گے آپ. سورہ کہف. سورہ کہف بھی پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ. جب ہم اپنا انالیسس شروع کریں گے نا انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی دی تو آپ کی ہم انالیسس کرائیں گے سورہ کہف سے اور سورہ اس سے انشاءاللہ. بے فکر رہیں. داخل ہو گئے. اوکے کوشش شروع کریں. ہاں بالکل کریں. دخلا اس کی اس آیت کو کمپلیٹ کریں. آپ کو تو یاد ہو گئی ہے سورہ کہف. نہیں یاد نہیں ہے. نہیں عابد صاحب آپ کو تو یہ سورہ کہف. ہاں عابد کو یاد ہے. دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ. ماشاء اللہ. جس میں
ہاں صحیح ہاں قالا اعلیٰ ما اظن حاضی ایسا کچھ ہے کر ان تبید ہذہ، یہ وہی دو شخص جو باغ میں داخل ہوتے وہاں. چلیں جی. دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، دخل فعل ماضی، دخل فعل ماضی، فعل ماضی کون سا والا سر؟ فعل ماضی کیا؟ واحد، مثنیٰ، جمع. اچھا فعل ماضی جمع داخل کہ آپ ہو فعل جاؤ. دیکھیں، جب بھی آپ فعل دیکھیں تین چیزیں آپ نے بتانی. پہلا بتانا ہے فعل کون سا، تو آپ نے کہا فعل ماضی. دوسری چیز آپ نے بتانی ہے کہ کیا ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے. تو فعل ماضی جمع دخل، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دخل نہیں، دخل داخل ہو جاؤ. دخل کون سا سیدھا لگا تھا؟ واحد سیغہ واحد ہے. فعل ماضی واحد. دوسری چیز آپ بتائیں کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ دخل جنتہ، یہ مؤنث ہونا چاہیے. دخل پہلا جنتہ فاعل آپ یہ بتائیں دخل آپ کو کون پہلا سا ہے. ہاں پہلا تو وہی ہے مذکر. مذکر ہے، واحد مذکر. اب آپ بتائیں کہ یہ غائب ہے، حاضر ہے کہ متکلم ہے؟ دخل جنتہ کیا پوچھا ہے؟ سوری. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گردان کا صیغہ ہے نا، یہ پہلا آپ نے کہا یہ پہلا صیغہ ہو گیا، لیکن یہ جو صیغہ ہے یہ کون سا ہے؟ یہ وہ غائب کا صیغہ ہے، یہ حاضر کا صیغہ ہے کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے؟ آپ کی جو گردان ہوتی ہے اس میں 14 صیغے ہیں غائب کا نا. لگ رہا ہے دخل. ہاں پہلے جو جی 6 صیغے ہیں وہ غائب کے ہیں، اس کے بعد جو صیغے 6 ہیں حاضر کے ہیں، اور اس کے بعد جو 2 ہیں وہ وہ حاضر کے ہیں، آخری متکلم کے ہیں. متکلم. تو یہ غائب ہو گیا. اب یہ پہلا صیغہ ہے سر جی، یہ صیغہ نمبر پہلا ہے نا، جی گردان کا پہلا صیغہ ہے. جی دخلا گردان کا پہلا صیغہ ہے نا. دخلو نہیں پہلا ہے. دخلا پہلا صیغہ، پہلا اور چوتھا اگر صیغہ ہو اس کا مطلب ہوتا فاعل کچا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اگر آپ دیکھیں آگے آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے حالت رفع میں؟ نہیں جنتہ نہیں مل رہی. اس کا مطلب اس کے اندر نہیں فعل اور فاعل دونوں شامل ہیں. جنت ہو کرے شامل ہے. جنتہ اسم جنتہ دخل جنتہ، یہ ہو گیا فعل اور یہ ہو گیا اس کا مفعول. ٹھیک ہے، لیکن جنت تو وہ ہے کیا چیز بتا دو. کس سینس میں؟ جنت ہو مجھے بتائیں نا، یہ آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ کوئی مرکب لگ رہا ہے؟ نہیں، یہ اس میں ضمیر بھی شامل ہے. اس کا مطلب مرکب ہے نا کوئی. مرکب. تو یہ مرکب ذرا ڈیفائن کرو کون سا ہے. جنت اس میں کیا ہے اور ہو اس میں کیا ہے؟ جنت اس میں اسم ہے، اور ہو جو ہے ضمیر ہے جن سے وہ تو مخاطب. وہ ضمیر بھی اسم ہی ہوتی، دونوں اسم میں. مرکب ہے نا، مرکب کیا ہے، لفظوں کا مجموعہ ہوگا نا، کچھ نہ کچھ بنے گا نا. یہ کون سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے کر لیں. اس میں 2 چیزیں آ گئی نا، ایک جنت آ گیا، ایک ہو آ گیا. ایسے ہی سر ایک صحیح ہے. دو ایک جنت چیز اور ہمیشہ میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سا فارمولا بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھ لیں. جنت آپ کے سامنے اسم ہے نا، جب بھی جی کوئی اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر ہو، جب بھی کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر ہو، یہ سمجھ لیجئے گا آپ کہ یہ جو ہے مرکب اضافی ہے. وہ جو ہے پھر مضاف الیہ ہے. اٹیچ ضمائر مضاف الیہ ہوگا. جب بھی اٹیچ ضمائر اسم کے ساتھ آئے گا مضاف الیہ ہوگا.
جب بھی اٹیچ ضمائر فاعل کے ساتھ آئے گا مفعول ہو. مضاف مفعول تو اس کا مطلب جنت جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا اور وہ ہوا جو ہے ضمیر جو ہے مضاف ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گی. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی تو بن گیا لیکن یہ مرکب اضافی اس جملے میں کیا حیثیت سے آیا؟ فعل آ گیا فاعل آ گیا. فعل اور فاعل کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ مفعول. مفعول پتا کیسے چلا یہ مفعول ہے سر؟ اس لیے کہ یہ حالت نصب حالت نصب میں جنت، ادروائز یہ جنت تو ہونا چاہیے تھا نا. حالت نصب. ٹھیک ہے جی. آگے آ گیا واو. واو کیا چیز ہے؟ عطف. عطف. اگر عطف آ گیا تو پیچھے والوں کو مکمل کر دیں. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ. اور یہ عطف ہے تو اس کا مطلب یہ معطوف علیہ ہو گیا. آگے چلے. معطوف علیہ مجھے ایک مرتبہ بتا دو چھوٹا سا کیا. عطف سے پہلے جو حصہ آئے گا وہ معطوف علیہ ہو جائے گا. عطف کے بعد جو چیز آئے گی وہ معطوف ہو جائے گی. معطوف کے بارے میں یاد رکھ لیجیے گا معطوف کی اپنی کوئی اعرابی حالت نہیں ہوتی. جو کچھ ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کو فالو کرتا ہے. ہوا ظالم. عطف سے پہلے جو آئے گا وہ معطوف علیہ. عطف کے بعد جو آئے گا معطوف. ہوا ظالم لنفسی. جی ہوا ضمیر ہے. واحد غائب کی ضمیر ہے. واحد ضمیر ہے. ٹھیک ہے ہوا ضمیر ہے. اس جملے میں کیا بن کے آ رہی ہے؟ ہوا کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے. ضمیر ہے مرفوع ہے. ضمیر معرفہ ہوتی ہے. معرفہ بھی ہے مرفوع بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ کیا بن کے آ سکتا ہے؟ مضاف نہیں. مبتدا اور اس کی خبر. اب جب مبتدا ہوگا تو اس کے آگے اس کی خبر ہوگی. آگے چلیے جی. ظالم لنفسی. ظالم لنفسی. ظالم یہ صفت یا نہیں ظالم کی حالت دیکھیں کیا ہے. بالکل ظالم نہیں. اس پہ دو پیش ہے. دو پیش ہے. تو یہ تو رفع میں بھی ہے اور رفع میں بھی ہے. اور کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ اگر ہوگا تو دو پیش کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں معرفہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نکرہ ہے. نکرہ ہے. تو اگر ایسا اسم ہو کہ جو نکرہ بھی ہو حالت رفع میں بھی ہو تو کیا بن سکتا ہے یہ؟ اب پہلے ہی آپ کے پاس پیچھے مبتدا ہے تو خبر کی جو صفات ہے وہ کیا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے. مبتدا آپ کے پاس پہلے تھا تو مبتدا اگر ہے تو آپ کو خبر چاہیے. یہ آپ کی خبر ہوگی. لی نفسی کو کرے. لی جو ہے وہ حرف جار ہے. لی حرف جارہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب جب جارہ آ گیا تو آپ کو مجرور چاہیے آگے. سوری دوبارہ ریپیٹ کرو. جارہ جب آئے گا تو آپ کو آگے مجرور چاہیے نا اس کا. ہاں نفسی. جارہ آ گیا اب آگے آئے نفس اور اس کے بعد اس کی ضمیر. ٹھیک ہے. تو کیا بن گیا یہ؟ مبتدا خبر اور متعلقہ خبر. نفسی ہی کو آپ کریں نا پہلے. اس کو کمپلیٹ تو کریں آپ. لی کو آپ نے جارہ. دیکھیں آپ کے پاس جو بھی کلمہ آ رہا ہے
آپ نے پہلے اس کلمے کو بتانا ہے کہ وہ کلمہ جو ہے کیا یہاں، پھر آپ بتائیں گے کہ اس کی اس آیت کے اندر کیا. جیسے آپ نے جنت ہو کو کیا تو آپ نے کہا جنت مضاف ہو مضاف الیہ، یہ مل کے پھر آپ نے کہا کہ یہ مفعول ہو گیا اس جملے میں. اسی طرح سے آپ مجھے بتائیں لی آپ نے کہا جارا نفسی ہی، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یعنی اس کے اندر اگر آپ اب ہو ہٹا دیں گے تو ہو ضمیر آ رہی ہے اور نفسی جو ہے وہ اسم میں مبتدا اسم ہے. ہاں تو مبتدا نہیں مضاف، مضاف سوری مضاف الیہ. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کے اس جارہ کے لیے مجرور ہو گئے، اور یہ جارہ اور مجرور مل کے متعلق. مبتدا اپنی خبر اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ اور معطوف اور معطوف علیہ مل کے، اب آپ اس کو بدت کرنا چاہیں تو جملہ معطوفیہ کے لیں، نہیں تو چھوڑ دیں. لیکن آپ دیکھیں ایک جملہ اس کا فعلیہ تھا، ایک جملہ اس کا اسمیہ تھا. اس واو کو ابھی متفق لے رہے ہیں، آگے جا کے پڑھیں گے. ترجمہ کریں خوبصورت سے. انور یہ پہلے لاسٹ پڑھ دو، مجھے کیا لکھا ہوا ہے نہیں پڑھنا، سمجھ میں نہیں آ رہا. کہاں سے والا؟ یہ والا، یہ جو نیچے ہاں بس نیچے لے جاؤ انگلی. ہاں یہ اس کی بات کر رہا ہوں. نیچے یہ جو لاسٹ لکھا ہوا ہے اسی نیچے اسی ہاں بھائی ہاں متعلق جو نیچے انگلی رکھی تھی ابھی پہلے نیچے اس سے نیچے اس کے نیچے جو لکھا ہوا تھا بس پڑھ دو ایک مرتبہ. ہاں یہ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ بن گیا. لکھا ہوا ہے جملہ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ Okay. اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. کیونکہ جملے دو قسم کے نا، یا تو خبریہ ہوگا یا وہ انشائیہ ہوگا. اچھا دخل جنتہ، اور داخل ہو جاؤ جنت، اور تم سب داخل ہو جاؤ جنت میں. اور نہیں تم سب داخل ترجمہ کیسے؟ آپ نے دخلا کیا کہا؟ آپ نے کہا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور آپ کو آگے اس کا کوئی فاعل بھی نہیں مل رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو واحد ہی ہے نا سر. وہ تم داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو گئے. نہیں ہو گئے کیوں کر رہے ہو؟ واحد ہے نا، داخل ہو گئے جنت، غائب ہے. ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. فاعل مفعول پھر فعل. فاعل کیا ہے؟ وہ مفعول پہ آ جائیں. مفعول کیا ہے؟ جنت ہو. جنت ہو کا ترجمہ کیا ہوا؟ اس کا باغ. ترجمہ کریں گے اپنا باغ. وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. اور اب جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے مبتدا پھر خبر پھر وہ. اور وہ ظالمون بہت زیادتی کرنے والا تھا لنفسی اپنی جان پر. اپنی جان پر. اور وہ بہت ظلم کرنے والا تھا اپنی جان پر. اپنی جان پر. شکیل صاحب، جی سر موجود. کیا لکھ رہے ہیں آپ بتائیے. مجھے نظر نہیں آتا تھوڑا فوکس ذرا سا ہاں مشکل لگ رہا ہے. نظر نہیں آ رہا؟ تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے. نہیں انور، لیکن فوکس کا مسئلہ ہے، لکھنے کا نہیں ہے میرا خیال میں. فوکس نہیں ہوا ہوا ہے تھوڑا ذرا سا کیمرے کو یا تو یار ٹھیک ٹھاک تو صاحب لوگوں نے بالکل ڈرا دیا انور کو. نظر تو رحمان لکھا ہوا تھا، مجھے تو نظر آ رہا تھا. دوسرا لفظ تو نظر آ رہا تھا مجھے بھی، لیکن پہلا جی
جی سر آپ نظر آیا نظرت لکھا ہے ہیں شکیل صاحب جی آپ نظر آیا پڑھے نظرت للرحمن صرما یا صدما قومن صوم صومن قوم کہاں ہے یہ آیت کس نے کس کو کہا تھا آج سارے کام میں نے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کرانے ڈاکٹر صاحب آج آپ کی گرامر سے زیادہ جو ہے نا آج آپ کی اس کے نہیں ہے مریم کی ہے مریم کی ہے نا یہ سورہ مریم کی ہے سورہ مریم سورہ مریم کیا ہوا تھا کب کہا گیا تھا جب وہ ہمت ٹھہرنے کے بعد کیا خوبصورت آیت ہے ڈاکٹر صاحب وقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیہ زبردست آیت ویسے ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ اگر وہ جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ ڈیوائن میوزک کے حساب سے اگر کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورت آیتوں کی جو ردم ہے سورہ مریم سے اور سورہ طہا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی کا آپ کا اپنا کیا خیال ہے بالکل دونوں صورتیں جو ہیں وہ یہ غنائیت کہنا چاہیے غنائیت بہت زیادہ ہے دونوں میں کمال ہے خاص طور پر سورہ مریم میں تو کمال ہے اور سورہ طہا کا جو پہلا سیشن ہے تو پہلا سیشن تو بہت ہی کمال ہے اور اس کا بھی زبردست جی سر آ جائیے شکیل صاحب جی فعل ماضی فعل ماضی فعل ماضی فعل ماضی مذکر پہلے بتائیں واحد کیا ہے واحد جی مذکر مذکر واحد مذکر متکلم متکلم یاد رکھیں جب بھی متکلم کہیں گے نا تو متکلم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا تو آپ کیا کہیں گے واحد متکلم واحد متکلم کیونکہ اس میں مؤنث اور مذکر دونوں آ سکتے ہیں جی فاعل بھی اسی میں ہے فاعل اسی میں فاعل کیا ہوگا اس میں فاعل کیا ہوگا فعل پلس فاعل فاعل کیا ہے اس میں یا نظر تو کون سا صیغہ ہے نظر 13واں صیغہ ہے 13واں صیغہ کون سا ہے پھر دیکھیں بتائیے 13ویں صیغے میں کون سی ضمیر ہوگی وہ ضمیر جو آئے گی فالتو کا کیا ترجمہ ہے فعلتا تو نے کیا فالتو ہم نے کیا میں نے کیا میں نے کیا تو میں کون سی ضمیر ہے یا نہیں انا ہے گی نا دیکھیں بات سنیں فاعل کس حالت میں ہوتا ہے فاعل کس حالت میں ہوتا ہے سر حالت رفع میں کہ حالت نصب جر میں شکیل بھائی جی فاعل کس حالت میں ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے حالت نصب جر میں ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا فاعل حالت رفع میں تو حالت رفع کی ضمیر بتائیے نا آپ یا کیوں کہہ رہے ہیں یا تو حالت نصب کی ضمیر ہے تو فاعل ہمیشہ جب بھی آپ ضمیر میں فاعل کال کریں گے
تو آپ ضمائر کون سے والے بتائیں گے؟ حالت رفع کے ضمائر بتائیں گے. اس کا فاعل کیا ہوگا؟ انا. جی آگے چلیں. لام جارا ہو گیا. لام جارا ہو گیا. جی. رحمانی مجرور ہو گیا. مجرور ہو گیا. جارا اور مجرور مل کے متعلق ہو گیا. متعلق ہو گیا. سومن. سومن کس کو کہتے ہیں؟ سوم روزہ ہوتا ہے. روزہ کس حالت میں؟ کی حالت کیا ہے؟ اس سے میں نا جی یہ حالت نکرہ میں ہے. حالت نکرہ نہیں، حالت نصب ہے. حالت نصب میں. جی حالت نصب میں اسم ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ حالت نصب میں تھا نا، جنتا. جی تو کیا ہوتا ہے حالت نصب میں؟ جی زور سے بولیں. مفعول ہو گیا. مفعول ہو جائے گا. حالت نصب میں ہوگا تو یہ مفعول ہو جائے گا. تو فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. ترجمہ کریں خوبصورت. اچھا نظر تو کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ نظر تو کا مطلب بتائیے آپ. نظر تو کے بھی جو ہے نا، نظر تو کو تو چھوڑ دیں، تو آپ کی ضمیر ہے. نظرن نظرن بیسکلی کیا؟ نظرن نظرن کے ایک معنی جو ہے وہ نظر کے بھی ہیں، ایک معنی جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو، کیا کہتے ہیں سلیم بھائی؟ منت کے. نظر ماننا ہی کہتے ہیں اس کو. نظر ماننا ہی کہہ رہے ہیں یا منت ماننا کہہ لیں. جی تو میں نے آپ دیکھیں ذہن میں رکھیں، آپ نے ترجمہ کرنا ہے فاعل. اب یہاں اگر آپ دیکھیں، اچھا ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں، یہ متعلق جو ہے آپ کو نارملی ترکیب کیا ہوتی ہے کہ فعل فاعل مفعول متعلق. تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ متعلق جو ہے یہ کیا ہو چکا ہے؟ مقدم ہو گیا. مقدم ہو گیا. متعلق مقدم ہے نا. تو اب آپ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فاعل مقدم مفعول و فعل. اب کریں ترجمہ. فاعل کیا ہے؟ انا، میں نے نظر، میں نے للرحمان، رحمان کے لیے، رحمان کے لیے، اپنے رحمان کے لیے نہیں، رحمان کے لیے، میں نے رحمان کے لیے سومن، ایک روزے کی منت کی ہے یا نظر کی ہے. کیونکہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تم خاموش رہنا، اور کرنا کیا کہ تم خاموش رہنا، اور ان سے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنے زمان میں کہتے تھے، زمانے جاہلیت میں چپ شاہ کا روزہ، ہم کہتے ہیں نا چپ شاہ کا روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان شریعت کے اندر جب روزے کے اندر میں خانہ بات چیت بھی کرنے کی نہیں تھی، تبھی تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ان سے کہتے نا میں نے آج روزہ رکھا. تو روزے کے اندر بات چیت نہیں ہوتی. اس امت کو اللہ نے یہ ایڈوانٹیج دے دیا کہ باتیں بھی کرو. کیا ترجمہ کیا سر آپ نے؟ فائنلائز کریں ترجمہ. 2 آیتیں رہ گئی ہیں. میں نے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی یا نظر مانی. اپنا سلیم بھائی اس کا صحیح ترجمہ کیا آ رہا ہے؟ نظر ان کا نظر ماننا، منت ماننا، تو یہی آ رہا ہے نا. یہی 2 معنی ہے بس، نظر ماننا ہے، منت.
طارق صاحب نظر جو ہے وہ وہی ہے کہ جو چیز لازم نہ ہو اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا. ہاں جو چیز نازل نہ، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. اور منت کے بھی یہی مانا. منت بھی ہم اپنے یہاں کہتے ہیں. منت پتہ نہیں کس زبان سے آیا ہے، ہندی کا ہے. اچھا لیکن نظر کے معنی آپ نے بتایا کہ جو چیز آپ پہ لازم نہ ہو اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا یا واجب نہ ہو. واجب نہ ہو. ٹھیک ہے طارق صاحب. ٹھیک. پڑھنے میں آ رہا ہے طارق صاحب؟ سمینا قرآناً عجباً. جی آئے پتہ ہے طارق صاحب، بتائیں آپ کو تو یاد ہے یہ سورت؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جس زمانے میں آپ حفظ کر رہے تھے تو میرے خیال میں آپ نے یہاں تک تو کیا ہوا تھا. وہ سر بھاگ گیا. طارق صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کتنے کل ہیں؟ کل کی کتنی کل؟ صورتیں؟ ہاں کل کتنے ہیں؟ 4. 4 ہیں، پکی بات ہے. نارملی ہم تو یہی کہتے ہیں آخری 4 کو. وہ دیگر بات ہے لیکن کل کتنے ہیں؟ 5 ہیں. یہ 5ویں والی سورت کی پہلی آیت ہے. یہ 5ویں والی سورت کی پہلی آیت ہے. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی سورہ جن کی آیت ہے. قل قل اوحی الیہ سمینا قرآناً عجباً یہدی الرشد. اوکے. جی سمینا قرآناً عجبا. بلکہ میں اگر اس کو اور اچھا کر دوں، اگر ایڈ کر دوں اس میں، اس سے پہلا والا حصہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ بھی آپ کے لیے مزیدار ہو جائے گا اور اور کمپلیکیٹڈ. اچھا ہو جائے گا. نہیں کچھ بھی نہیں ہے. جی ان یہی ہے نا اس سے پہلے اپنے ڈاکٹر صاحب نہیں آ سکتا. ڈاکٹر صاحب ذرا کنفرم کریں صحیح لکھا ہے؟ اتنا ہی آ رہا ہے. ہاں مجھے تو یاد آ رہا ہے قالو انا سمعنا ہاں صحیح ہے. قرآنا عجبا. انا سمعنا. طارق صاحب اس سے کریں انا سمعنا قرآنا عجبا. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا تو اسم انا ہو جائے گا. اسمو انا ہو گیا. یہ اسمو انا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا کس فیملی سے ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے. اور حروف مشبہ بالفعل کے اندر یہ جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہو گیا. اور یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے اس کی کیا صفت ہے؟ کیا کرتا ہے حروف مشبہ بالفعل؟ یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. کیا کرتا ہے؟ نکرہ میں نہیں، حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. ہاں اس کو نصب مل جاتا ہے. اور جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کے کیا جو مبتدا ہوتا ہے اس کو نصب مل جاتا ہے. حالت نصب ملے جاتا ہے. اور ٹھیک ہے. اب خبر کو رفع مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. نصب ملے جاتا ہے. حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. اس میں سے پہلا آپ پڑھ رہے ہیں انا. انا کی اپنی ایک پراپرٹی ہے. انا کی اپنی خاصیت کیا ہے؟ اپنی خاصیت دیکھیں نا، حروف مشبہ بالفعل تو 6 ہیں نا. انا، انا، کانا، لاکننا، لعل، لیتا. صحیح ہے. یہ 6 کے 6 ان 6 کی پراپرٹیز کیا ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ پہ داخل ہونے کے بعد اس کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. اور ہر ایک کی پراپرٹی ہے. انا کی اپنی پراپرٹی کیا ہے؟ انا کیا کرتا ہے؟ تاکید پیدا کرتا ہے. سوری کیا کہا؟ تاکید. تاکید پیدا کرتا ہے، زور پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. انا جو ہے وہ آپ کو تاکید پیدا کرتا ہے، زور پیدا کرتا ہے. حروف مشبہ بالفعل تاکید نہیں پیدا کرتا.
حروف مشبہ بالفعل کی جو صفت ہے وہ نصب کرتا ہے, اور پھر ہر ایک حرف کی اپنی ایک پراپرٹیز ہے. تو انا اور انا کی جو پراپرٹی ہے وہ کیا ہے, وہ تاکید پیدا کرتا ہے. اسی لیے ہم نارملی جب انا آتا ہے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں حرف نصب / توکید. یعنی یہ کیا کرتا ہے, نصب کیا, نصب اس نے کیا حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے, اور تاکید کی کیونکہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے. اب انا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. انا کا اسم بتائیں کیا ہے؟ سمینا تو فعل ہے, تو یہ مجھے بتائیں, یہ انا جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے انا, یہ مفرد ہے کہ کوئی مرکب ہے؟ مرکب ہے. مرکب ہے. تو اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟ ایک تو انا ہے, دوسرا پارٹ کیا ہے؟ ضمیر آ گیا. کون سی ضمیر آ رہی ہے؟ یہ نحنو یا والی جو ہے, نحنو کی ضمیر آ رہی ہے نا اس میں. نحنو کی ضمیر آ رہی ہے حالت نصب میں. جی جی انا. اور حروف مشبہ بالفعل کیا کرتا ہے, اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو ایکچولی وہ تھا نحنو, انا داخل ہوا تو وہ اس نے کیا کیا, اس کو حالت نہ کر دیا. ٹھیک ہے, نہ کر دیا. تو آپ کہیں گے انا کا اسم اسی کے اندر موجود ہے. انا کا اسم کیا موجود ہے اس کے اندر؟ اسم انا کیا ہے؟ نحنو. اسم انا جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ نحنو. جی اب انا کا اسم آ گیا, اب انا کی خبر آئے گی. آگے چلے. سمعنا یہ فعل ہو گیا. فعل یہ فعل متکلم جمع فرسٹ. آپ بتائیں فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی, اور اس کے بعد یہ جمع متکلم. زبردست, جمع متکلم. اب جمع متکلم میں کون سا صیغہ ہے؟ یہ سب سے آخری والا صیغہ ہے. 14واں صیغہ ہے. 14واں صیغہ ہے, اس کا مطلب اس کے اندر فاعل موجود ہوگا. اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ اس میں نحنو ہے نا. نحنو ہے. اس کے اندر فعل و فاعل دونوں موجود ہیں. فعل پلس فاعل, اور اس کا فاعل ہے نحنو. جی فعل مل گیا, فاعل مل گیا. اب آپ کو کیا ڈھونڈنا ہوتا ہے؟ مفعول. آ رہے قرآنا عجبا. جی قرآن مفعول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور عجبا عجباً تو اس کی صفت میں آ رہا ہے. اگر صفت آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ موصوف ہو گیا, صفت ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں قرآن موصوف, قرآن موصوف ہو گیا, اور وہ پھر صفت ہو گیا. تو وہ یہ اس کی صفت ہو گئی. اور موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیف میں, اور یہ مرکب توصیف کیا ہو گیا یہاں مفعول ہو گیا نا. ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ. اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ اس انا کا ایک اسم ہوتا ہے, انا کی ایک خبر ہوتی ہے. تو یہ سب خبر اسمیہ ہو گیا. پورے کا پورا جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے یہ خبرو انا ہو گیا. خبرو انا ہو گیا. خبرو انا ہو گیا. انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ترجمہ کریں سر. کیا کہہ رہے سر؟ میں نے کہا ایک پہلے جملہ فعلیہ لیفٹ پہ, اور یہ پورا کمپلیٹ پہ جملہ اسمیہ ہو گیا. یعنی 2 جملے ہو گئے جملے. بیسیکلی کیا ہوا, نہیں 2 جملے نہیں ہوئے. پہلے والے پارٹ پہ خالی مبتدا ہے. مبتدا کی جو خبر آ رہی ہے وہ پورے کا پورا ایک جملہ آ رہا ہے. اس مبتدا کی جو خبر آ رہی ہے وہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس سے پہلے تو آپ نے یہ پڑھا تھا نا کہ کوئی مرکب ہوتا تھا, وہ مرکب کوئی خبر بن جاتی تھی, یا مرکب کوئی مفعول وہ بن جاتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے پورے کا پورا جملہ جو ہے, بعض دفعہ تو پورے کا پورا جملہ جو ہے نا صرف مجرور بن جاتا ہے.
पूरे का पूरा जुमला मजरूर बन जाता है। अनवर एक चीज रिपीट कर दो प्लीज। बोलो बॉस। समअना में जो तुमने नाहनु कहा है ना ज़मीर, वो किस तरह से, जरा सा एक मरतबा आप देखो इसका मादा देखो क्या है, सीन मीम ऐन जी। अब आप इसकी गर्दान चलाओ, क्या चलेगा, कौन सा सीगा बनेगा? समय ना आखिरी चौथा सीगा बनेगा ना, हमने सुना। 13वां नहीं बनेगा? वो तो समय तो बनता, वो तो नजर तो बनता। हम ये कौन सी ज़मायर ले रहे हैं, ज़मायर मरफूआ या इसके अंदर तो कौन सी जमीर आएगी? ये जो आपकी जो गर्दान है, जो फाला का आपका जो चार्ट है, अगर आप इसमें देखें तो ये आखिरी सीगा बनता है ना, फालना। फालना के अंदर जमीर कौन सी है? नाहनु की है ना। हाँ 14वां सीगा हो गया ना फिर। हाँ 14 है नाहनु, लेकिन फालना का आप फालना का क्या आप अगर गर्दान करो, आप फालना का क्या तर्जुमा करते हो? आपने गर्दान की, फाला उसने किया, फाला उन्होंने किया, फालू उन सब ने किया, फालता उस मोनस ने, फालत उस मोनस ने किया, फालता उन दोनों मोनस ने किया, फालना उन सब मोनस ने किया, फालता तूने किया, फालतुमा तुम दोनों ने किया, फालतुम तुम सब ने किया, फालती तू एक मोनस ने किया, फालतुमा तुम दोनों मोनस ने किया, फालतुन्ना तुम सब मोनस ने किया, फालतू मैंने किया, जैसे नजर तू, फालतू मैंने किया, आना, फालना हमने किया, जमीर क्या आ गई? हमने में जमीर क्या आएगी? नहनु आएगी। तो ये फालना के वजन पर है ना, समेना। ओके देखिए ना, आप इसको इस तरह से करने, आपका जो बेसिक था वो क्या था, ये आखिरी सीखा था ना, फालना। अब इसका आसान तरीका क्या होता है, आप इसमें मादा डाल दें। मादा क्या था इसका? सीन मीम एन और फिर ना की जमीर डाल दें आप इसमें, तो क्या बन जाएगा? समेना बन गया, हमने सुना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी तारिक साहब खूबसूरत सा तर्जुमा करें। हमने सुना, यकीनन हमने, या बेशक हमने सुना, बेशक ठीक है, बेशक हमने सुना कुरान। अब अजबा की क्या होगी तर्जुमा? अजीब कुरान, एक अजीब कुरान, हमने एक अजीब कुरान सुना। हमने सुना कुरान जो अजीब है। नहीं, हमने एक अजीब कुरान, इसका मौसूफ सिफत का तर्जुमा करें, सिर्फ पहले मौसूफ बाद में। ओके ठीक है, हमने अजीब कुरान सुना। कुरान अजीब कुरान, एक अजीब सी चीज सुनी। अब आप इसका तर्जुमा जरा गौर करें, आपने क्या तर्जुमा किया, करें। इसमें हम मफूल को पहले ले आए और फाइल को बाद में। नहीं, आप तर्जुमा करें दोबारा। हमने, बेशक हमने अजीब कुरान सुना। अजीब कुरान सुना, ठीक, आपने ये तर्जुमा किया ना जी। अब आप मुझे बताएं, आपने इन्ना का तर्जुमा क्या किया? बेशक। बेशक नहीं, खाली बेशक नहीं, इन्ना नहीं है, इन्ना है। बेशक हमने, और समेना का क्या तर्जुमा किया? फिर दोबारा हमने आ गया, हमने सुना। लेकिन आपने हमने दोबारा तो रिपीट नहीं किया। उसूलन तो आपका तर्जुमा यह होना चाहिए था कि यकीनन हमने सुना, यकीनन हमने अजीब कुरान सुना, ये तर्जुमा होना चाहिए, 2 दफा हम आना चाहिए था। लेकिन उर्दू में जब तर्जुमा करते हैं तो एक ही दफा करते हैं जनरली। इसीलिए मैं आपको जो चीज समझा, पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। दरअसल होता ये है कि जो जुमला इस्मिया है ना, ये बहुत पावरफुल है कंपेयर टू जुमला फेलिया के। जुमला इस्मिया के अंदर ताकीद और जोर बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू जुमला फेलिया के। उसकी एक वजह है, उसकी बुनियादी वजह ये कि इस्म जो है ना वो परमानेंट चीज है, जबकि फेल परमानेंट नहीं है। फेल जो है परमानेंट नहीं है, माजी है, माजी से मुदारे चला जाएगा, अमर हो जाएगा, बहुत सारी शक्लें बदलता रहेगा। इस्म अपनी शक्लें नहीं बदलता, परमानेंट होता है। तो जुमला इस्मिया के अंदर पावर ज्यादा है, उसके अंदर ताकीद ज्यादा है।
دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانسلیشن جو ہے نا، کسی بھی چیز کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ کسی بھی زبان میں کر لیں، وہ چیز پیدا نہیں کرے گا جو اس کی اوریجنلٹی میں موجود ہے. اوریجنلٹی کے اندر تو آپ کا ترجمہ اسی طرح سے آنا چاہیے تھا. اگر آپ کسی لفظی ترجمہ دیکھیں گے نا تو آپ کو اسی طرح سے ترجمہ ملے گا. یقیناً ہم نے سنا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں مزید تاکید ہے. تو اس کا ایک ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً ہم نے ہی سنا ہے، یعنی اس کے اندر ایک مفہوم آپ کا اس طرح سے آنا چاہیے، گو کہ لکھنے میں نہیں آئے گا، لیکن یہ آپ کو، اسی لیے کہتے ہیں نا قرآن جو ہے نا وہ ترجمے سے سمجھنے کی چیز نہیں، محسوس کرنے کی چیز ہے. آپ کو آگے آپ کو آیت ایسے بھی ملیں گی جہاں اس طرح سے آئے گا انا نحن نزلنا، یعنی یقیناً ہم نزلنا، ہم نے ہی نازل کیا. 3 دفعہ ہم کا لفظ نہیں آئے گا ادھر. صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ جب 3 دفعہ ایک چیز کہہ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. بالکل صحیح. اللہ اگر 2 دفعہ کہہ رہا ہے یہاں لے کے آ رہا ہے، اللہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ انا نحن نزلنا، 3 دفعہ ہم کہہ رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. تو ہم کیوں اس وجہ کو ایک ہی دفعہ لکھتے ہیں یقیناً ہم نے نازل کیا؟ ہم نے تو اس کا ساری امپورٹنس زور کو ختم کر دیا. لیکن اس میں ظاہر زبان میں آپ اس طرح سے کر نہیں سکتے کیونکہ وہ اسلوب نہیں بنتا کہ ایک ہی لفظ 2 دفعہ ریپیٹ ہو جائے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. عمر صاحب چھوٹی آیت کرا دوں بڑی کراؤں؟ بڑی کروا دیں. بڑی کروا. یہ ہوتی ہے بات، اس کو کہتے ہیں یار. میں نے اس کی پکچر بھیجی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں ابھی نہیں. دیکھیں بس اس کی پکچر آ گئی ہے تو نہیں ہے سر. نہیں ہے. انور صاحب پکچر کھینچنے سے پہلے سوما اور انا کے درمیان کچھ وہ لا دو، وہ لگ رہا ہے ایک ہی کنٹینیوٹی لگ رہی ہے. ورنہ انور پکچر آ چکی ہے. نہیں وہ دوسری آئی ہے. نہیں دخلا جنتا کے نیچے تک وہی ہے. ہاں لیکن خبر کی اقسام سے پہلے دیکھیں، محمد سلیم صاحب سے پہلے انور کامدی کی ایک پکچر آئی ہے. 1 سر یہاں سے. ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ تصویر آ چکی ہے اور بہت کلیئر ہے. ہاں تصویر تو بھیج چکا ہوں میں، صحیح ہے، لیکن دوبارہ بھیج دیتا ہوں. کوئی بات نہیں. عمر بھائی آپ بھی ایک آیت کریں. جی. جی سر. جی. کیا آیت یاد ہے عمر؟ جعلنا اللیل والنہار آیتین. اب بار بار تمہارے ابا کو تکلیف دوں میں. جی ڈاکٹر صاحب آیت بتائیں فٹافٹ. سورہ بنی اسرائیل. وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین
والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. کیا خوبصورت آیت ہے. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اقرأ کتابک. جی بڑی بات ہے سر. اقرأ کتابک جو لکھی ہوئی ہے نا ہم نے اپنے ہاتھوں سے, وہی اللہ دے گا ہاتھ میں ہمارے. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم. کافی ہے. جی عمر. جی جعلنا ہے جمع فعل ماضی فعل ماضی جمع متکلم فعل ماضی جمع متکلم. ٹھیک ہے. اس کا اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ لاسٹ والا 14 ہے. یہ صیغہ ہے آخری والے والا فائل اس کے اندر موجود ہے. جی. فائل کیا ہوگا اس کا؟ نحنو. یہ ہمیشہ نوٹ رکھا کرے, اور فائل جب بھی ضمیر میں رکھے تو یاد رکھیں آپ نے کال کون سی کرنی ہے؟ ضمیر حالت رفع کی. ٹھیک ہے جی. یہ فائل آ گیا. اب دیکھیں طریقہ اس کو اور آسان ہو جایا کرے گا آپ کا. ہمیشہ یاد رکھیں اب آپ کے پاس جب فعل فائل آ گیا تو جملہ فعلیہ میں اب آپ کو کیا چاہیے؟ فعل فائل آ گیا تو اب آپ نے آگے کیا ڈھونڈنا ہے؟ اب آپ نے آگے جو ڈھونڈنا ہے وہ ڈھونڈنا ہے ہمیشہ مفعول یا متعلق. ٹھیک ہے. اور مفعول آپ کو پتا حالت نصب میں ہوتا ہے. لیکن یہ تو اتفاق ہے کہ ابھی آپ کو مفعول جو ہے نا یہ کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی بیسک آیت کی ہے کہ آپ کو جو مفعول جو مل رہا ہے وہ مفرد ہی مل رہا ہے. لیکن آگے جب انشاءاللہ ہم کچھ اور جب آگے تھوڑا اور بڑھیں گے تو آپ کو پوری آیت جو ملے پورا ایک جملہ ملے گا جو کہ مفعول بن کے آئے گا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ کلیئرٹی آتی رہے گی. اب آپ نے مفعول ڈھونڈنا ہے. مفعول ڈھونڈیں. مفعول آپ کو پتا ہے حالت نصب میں. اللیل والنہار یہ دونوں ملا کے مفعول بنتے ہیں. اچھا اب یہ دونوں آ گئے تو آپ اس کی ہمیشہ ترکیب کے اندر خیال رکھا کریں. واو آ گیا تو یہ واو کا عطف کا آپ نے یہ عطف تو یہ پہلا والا عطف سے پہلا والا اس میں کیا چلائے گا؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ اور وہ ہے معطوف النہار اور یہ معطوف ہو گیا. تو یہ سب مل کے مفعول بن گیا. تو یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کے مفعول بن گیا. آیتین آیتین یہ ہے آیتین میں بتا رہا ہوں. اچھا کیا لگ رہا ہے آپ کو آیتین؟ یہ مجھے بتائیے کہ اس سے میں ٹھیک ہے کون سی ساؤنڈ بن رہی ہے؟ ساؤنڈ دیکھیں. عینی ساؤنڈ کس کی ہے؟ یہ ہے مثنیٰ کی ہے کہ جمع؟ مثنیٰ حالت نصب. حالت نصب. مثنیٰ حالت نصب. حالت نصب یا حالت جر. ٹھیک ہے نا. حالت نصب اور جر سے میں. اب حالت نصب اگر آپ اس کو لیں گے اس کا مطلب ہے حالت نصب ہے تو یہ مفعول ہوگا. مفعول ہوگا نا جی کیونکہ اس میں اگر حالت نصب میں تو مفہوم ہوگا. اس کی کنفرمیشن لینے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اس کو بریک کر دیں یہاں تک. فار ایگزامپل جعلنا اللیل والنہار. ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. اگر خالی یہاں تک کا ترجمہ کرتے تو کیا ترجمہ کرتے؟ ہم نے بنایا رات دن اور رات کو. ہم نے دن اور رات کو بنایا یا ہم نے رات یا دن کو بنایا. اب ایک سوال آ سکتا ہے نا کیا بنایا؟ تو جو ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ مفعول چاہیے ہوتا ہے. تو ہم نے بنایا کیا بنایا؟ ابھی سوال ہے نا کیا بنایا. تو یہ اس کا مفعول یہ مفعول اول ہو گیا. ہم نے بنایا کیا بنایا؟ ہم نے رات اور دن کو بنایا. یہ اس کا مفعول اول ہو گیا. آیتین. آیتین کیا؟ آیتین ہے مثنیٰ. اس کا واحد کیا ہے؟
आयतुन, आयतुन। आयतुन, तो ये इसका मफूल सानी हो गया। अब इसका तर्जुमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमने रात और दिन को, या हमने दिन और रात को दो निशानियां बने। इसलिए ठीक आपका जो है ना वो भी आ गया। ठीक है सर जी। तारिक साहब, सही। एक आपके साथ मुंह ज़बानी करूं, बगैर लिखे करेंगे? जी कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चले, बहुत ही खूबसूरत आयत है, बल्कि खूबसूरत क्या कमाल आयत है। ऐसी आयत है कि जिससे जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा दर्जा सामने आता है। बता सकते हैं कौन सी आयत है वो? नहीं सर, मैं इस तरह तो नहीं बता सकता। रिपीट करें। आप बता सकते हैं? कौन सी आप पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एक बड़ी अजीम आयत है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा दर्जा सामने आता है। तो वो सूरह अहज़ाब की भी आयत नहीं है, खातिमुन नबीय्यीन वाली? उससे भी बड़ी आयत मेरी नजर में। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वरफाना लका ज़िक्रक, इससे बड़ी अजीम आयत हो ही नहीं सकती। वरफाना लका ज़िक्रक। तारिक साहब इसी कर सकेंगे मुंह ज़बानी? वरफाना जिक्र, और हमने उनका जिक्र बुलंद किया। अब ये वाव जो पहला आ रहा है उसको छोड़ दो, वाव को छोड़ दो, अभी छोड़ दो। ठीक है। क्योंकि रफाना, ये बहुत सारी आयतें जो मैंने आपके सामने रखी हैं सब में वाव है शुरू में, छोड़ दें आप उसको। ठीक है। तो रफाना ये जमा का सीगा है। रफाना लका ज़िक्रक जी, रफाना जो है ये मुतकल्लिम वाहिद जमा माजी। जी ठीक है, मुज़क्कर। लका ज़िक्रक, अब ये लका जो है ये मुरक्कब इजाफी होना चाहिए। नहीं, लका तुम्हारे लिए ना, ये वैसे ही था लना, तो ला में जा रहा है। अच्छा लफ्ज़ से जा रहा है, लेकिन फिर वो ली को ला ले लिया हमने। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो हर्फ जारा ली है ये जब अटैच ज़माइर के साथ आता है तो फतह से लिखते हैं। ठीक है। लका तो हमने तर्जुमा बाद में कीजिए। लका, लका क्या हो जाएगा? तो ये लका वो इजाफी हो जाएगा ना? ये इजाफी कैसे हो गया? नहीं सॉरी, जारा मजरूर हो गया, जार मजरूर मुताल्लिक हो गया। जार मजरूर हो गया तो इसका मतलब मुतालिक हो गया। मुताल्लिक हो गया जी। ठीक है। तो रफाना आपने कहा कि फेल माजी जमा मुतकल्लम, ठीक है, और लका आपने कहा मुतालिक, जिक्र का। तो ये मफूल हो गया। हाँ, लेकिन जिक्र का क्या चीज है? जिक्र आपका, जिक्र का आपका, तुम्हारा। यानी ये क्या है? ये मुफरद है कि मुरक्कब है? नहीं, मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? इस्म के साथ देखें, जिक्र जो है ये इस्म है ना, इस्म के साथ जब भी ज़मीर आए तो फिर वो बेसिकली मुरक्कब है। इस्म के साथ जब भी ज़मीर आ जाए तो मुदाफिल है, इसका मतलब ये मुरक्कब इज़ाफ़ी जी। और ये जिक्र जो है वो हालत नसब में तो मफूल हो गया, तो जिक्र का ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया। तो फेल अपने फाइल, अपने मुतालिक और अपने मफूल जिक्र जुमला फेलिया हो। ठीक है जी, तर्जुमा करें इसका। अनवर ये जिक्र का जो है हर्फ जार है? नहीं, का हर्फ जारा नहीं है, ये देखें ना, जिक्र का है ना। तो ये जिक्र जो है ये इसम है, जिक्रुन था, मुदाफ है तो अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है, इराब हल्का हो गया। हालत ये मफूल है ताकि हालत नसब में चला गया, और का ज़मीर है। तेरा जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है तो आपका जिक्र।
ترجمہ کریں طارق صاحب. اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. ہم نے آپ کے لیے لکا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے کو بلند کر دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صیغہ آیا ہے یہ ماضی میں آیا ہے، اور ماضی کے اندر جب بھی کوئی صیغہ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ پروون ڈیفائنڈ ہوتا ہے، ہو چکا ہے، اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے، کام ہو چکا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جنت دوزخ کے بھی جتنے بھی صیغے آپ کو ملیں گے نا اس تمام ماضی سے ملیں گے، یعنی ہو چکی ہے. اللہ کی بھی جتنی صفاتیں آپ کو ملتی ہیں اسی طرح سے دیکھیں وہ ہمیشہ کانا کے ساتھ آتی ہے. کانا آپ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی فعل ماضی ہے اپنا، وہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. کان اللہ غفور الرحیمہ، تو آپ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم تھا. یہ کانا یعنی یہ تھا بھی ہے بھی اور آگے بھی، یعنی یہ کانا تو لفظی استعمال اس کو ہے، کیا کہتے ہیں حافظ صاحب اس کو کب استعمال ہوتا ہے کانا؟ کانا وہ تو ایک مستقل چیز ہے نا کانا، یونیورسل ٹروتھ جی، جس کا ڈینائل ہی نہیں ہو سکتا. تو جب بھی ماضی میں اس طرح سے صیغے ہیں تو یاد رکھیں آلریڈی ہو، یعنی یہ ڈیفائنڈ ہے، اس کو اب تبدیل ہو نہیں سکتا. اور یہ ایسا صیغہ نہیں ہے کہ یہ ذکر جو ہے یہ کبھی چلے گا اور کبھی نہیں چلے گا، یعنی یہ ہو چکا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوں گے؟ ہزاروں میں ہوں گے ابتدا کے بعد وہ لاکھوں میں چلے گئے ہوں گے. جب آپ کا جو آخری جو خطبہ تھا اس میں کہتے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ یا لوگ شامل تھے. اور آج دنیا کے اندر جو ہے 1 بلین کے اوپر لوگ مسلمان ہیں، ہے نا، 1 بلین کے اوپر لوگ مسلمان ہیں نا سر. اور اگر 1450 سال کا اگر نمبر اٹھا لیں تو پتہ نہیں کتنے بلینز گزر چکے ہوں گے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی آیت ہے میری نظر میں، یہ بہت بڑی آیت ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ جس آیت کا حوالہ دے رہے تھے، ڈاکٹر صاحب چلے گئے شاید، ڈاکٹر صاحب جس آیت کا حوالہ دے رہے تھے وہ تو مشن کے حوالے سے. بہرحال انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ذرا کوشش کیجیے گا کہ جو آپ نے مرکبات پڑھے ہوئے ہیں نا اس مرکبات کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجیے گا. مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، خاص طور پر مرکب اضافی کو اگلی کلاس کے اندر ہم جو ہے نا ان مرکبات کو استعمال کریں گے فعل میں. تو فعل ماضی کا ہمارا ایک سیکشن جو ہے نا انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے اگلی کلاس کے اندر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، جزاک اللہ.